وعلى آلك أصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك أصحابك يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس میں طرح طرح کی مخلوقات اس جل و علا نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ تخلیق فرمائی، اور ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوق حضرت انسان کو بنایا، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اللہ پاک نے ساری آدمیت کے سر پر سجایا۔ فرمایا ہم نے تمہیں انسان بنایا اور انسان بنا کے ساری مخلوقات پر تمہیں عزت عطا فرمائی، یہ ہمارا فضل ہے۔ ہر انسان کو اللہ پاک نے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں بھی دی ہیں، سوچنے کے لیے دماغ بھی عطا کیا ہے، زندہ رہنے کے لیے دل جیسی عظیم قوت بھی عطا فرمائی ہے، چلنے کے لیے دو پیر بھی عطا فرمائے، سننے کے لیے دو کان بھی عطا فرمائے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فیصلہ ہے، اس نے فرمایا فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ اس نے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ شرف انسانیت میں سارے برابر ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے سارے برابر ہیں، لیکن بعض کو بعض پر کمالات اور شرف عطا فرمائے ہیں، فضیلت دی ہے اللہ پاک نے۔ یہ فضیلت جو انسانوں کو عطا کی گئی ہیں یہ دو قسم کی ہیں۔ ایک فضیلت وہ ہے کہ جو وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ وہبی یہ کہ اس کے اندر محض اللہ کا فضل ہے۔ انسان کو کچھ خوبیاں بعد انسانوں کو اللہ پاک نے ایسی عطا فرمائی ہیں کہ وہ انسان اپنی جد و جہد سے حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ کمالات محض اللہ کے فضل اور اللہ کی کرم کے وجہ سے جس کو اللہ چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہبی فضیلتیں کہلاتی ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے کسی کو اعلیٰ خاندان میں پیدا فرما دیا، یعنی خاندان نبوت میں کسی کا جنم ہوا تو وہ سادات میں آ جائے گا۔ اب یہ کسی اعلیٰ خاندان کے اندر ہونا یہ کسی کے کسب کی بات نہیں ہے، یعنی یہ کوئی بندہ خود حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بلا کی ذہانت اور فطانت سے نواز دیا ہے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالی نے ذہن اور حافظہ عطا کیا ہے کہ وہ ہر بندے کا کمال نہیں ہوتا، ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہوتا کہ اتنا ذہین ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کسی کو بہت زیادہ حسن عطا فرما دے، جسمانی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ایسا حسین بنا دے، تو کسی کا حسین ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے وہ حسین ہو جائے۔ کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو بینائی عطا فرما دی، کسی کو نابینا کر دیا، تو یہ وہ فضائل اور کمال ہیں جو وہبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی اس میں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا کہ تم نہ تمنا کرو ان چیزوں کی کہ جن چیزوں کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تمہارے رب نے بعض کو بعض پر جن چیزوں میں فضیلت دی ہے اس کی تم تمنا نہ کرو، یعنی یہ نہ کہو کہ میں بھی اس خاندان میں سے ہوتا تو میں یوں کر لیتا۔ ہاں تم تمنا کر سکتے ہو، لیکن کن کمالات میں؟ ان کمالات میں جو کسبی ہیں، جو بندہ خود اپنی جد و جہد کی وجہ سے حاصل کرتا ہے۔ ایسے کمالات جو انسان اپنی محنت کے بل بوتے پر حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کمال سے متصف ہے کہ اللہ پاک نے اس کی محنت کا صلہ اسے دیا، اسے کمال اور شرف عطا کیا اس کی جد و جہد کے نتیجے میں، تو فرمایا اس کو تم دیکھو تو تم بھی جد و جہد کرو اللہ کی بارگاہ۔ پھر تمہیں حکم ہے کہ تم جد و جہد کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضل اس پر کیا ہے وہ فضل تم پر بھی کر دے۔ صرف جو ہے نا کسی کے اعلیٰ نسب کو دیکھ کے، کسی کے وہبی کمالات کو دیکھ کے صرف اس جیسی جو ہے نا وہ تم شکل و صورت مانگنا شروع کر دو، یا اس حسب و نسب کی برتری جو اللہ پاک نے کسی کو دی ہے تم وہ حاصل کرنا چاہو،
اور اس جیسا بننے کی حسرت کے اندر تم اپنی زندگی کو تلخ کر دو کہ بس یہی روگ دل کو لگا بیٹھو کہ ہے میں کسی بڑے خاندان کے اندر پیدا ہوتا تھا میرے بھی یہ ہوتا۔ تو فرمایا تم اپنی زندگی کو تلخ نہ بناؤ، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے یہ حقیقی شرف اور عزت عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا ہاں تم کوشش کرو، حقیقی شرف اور حقیقی عزت وہ اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ ہونے میں نہیں ہے، حقیقی عزت کسی کے ذہین اور فتین ہونے میں نہیں ہے۔ حقیقی عزت کس میں ہے؟ فرمایا حقیقی عزت ہے تمہارے نیک عمل میں ہے، اور حقیقی عزت اسی بندے کو حاصل ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو زیادہ حاصل کرے گا۔ لہذا تمہارا عمل وہ ایسی قوت ہے کہ اگر تم عمل کرنے لگو، جد جہد کرنے لگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیک عمل کی وجہ سے اپنی قربت تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور جس کو رب کی قربت مل جائے گی یہی سب سے بڑی اعزاز والی بات ہے، اور یہ ایسی اعزاز والی بات ہے کہ جس کے سامنے جسمانی قوت اور ذہانت کا کوئی معیار نہیں بنتا، جس کے سامنے باقی دنیا کے نسب و حسب کے اعتبار سے شرافت یا اعلیٰ خاندان ہونا یا بڑا سٹیٹس کسی کا ہونا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ کا نور عطا فرما دے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری عزتیں عطا فرما دے گا۔ اصل چیز جو تم نے حاصل کرنی ہے وہ عزت ہے، لہذا دوسروں کے کمالات دیکھ کر صرف ان جیسا بننے کے خواب دیکھتے رہنا یہ ایک مومن کی شایع نشان نہیں ہے۔ ہاں اس لیے تم ایسا کرو کہ تم ان جیسا بننے کی کوشش کرو عمل کے میدان کے اندر۔ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ اللہ نے اسے علم عطا کیا ہے اور وہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، کوئی بندہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، حضور نے فرمایا کسی سے حسد جائز نہیں ہے لیکن دو بندوں سے حسد کرنا جائز ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے کہ رشک کرنا، ان جیسا بننے کی خواہش اور آرزو کرنا اور جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ وہ دو بندے کون ہیں؟ ایک وہ جس کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی اور وہ عالم اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اسے دیکھو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اور کوشش کرو کہ باری تعالیٰ مجھے بھی علم مل جائے تاکہ میں بھی لوگوں کو علم سے نوازوں، میں بھی لوگوں کو رہنمائی کا فریضہ ادا کروں، اس سے حسد کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ مالدار سخی بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے اور وہ دولت کی نود و نمائش نہیں کرتا، لہو و لعب کے اندر اور فضول خرچی میں نہیں خرچ کرتا، وہ اس دولت کو اللہ کے راستے میں دن اور رات میں اعلانیہ اور چھپ چھپ کے اللہ کے راستے میں بانٹتا ہے۔ اگر ایسا کوئی دولت مند بندہ ہے تو اس کو دیکھ کے بھی بندہ آرزو کرے کہ باری تعالیٰ مجھے بھی دولت مل جائے تو میں بھی اس طرح اس دولت کو تیرے راستے پہ خرچ کروں۔ فرمایا ان دو کے اندر تم رشک کر سکتے ہو، حسد کر سکتے ہو، یعنی ان جیسا بننے کی آرزو کر کے عملی جد و جہد کر سکتے ہو کہ یہ دونوں چیزیں کسبی ہیں۔ علم بھی اگر تم علم کے میدان کے اندر نکل جاؤ گے، علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی عالم بنا دے، تمہیں بھی علم کا نور عطا فرما دے۔ اور اگر رزق حلال کمانے کی طرف نکل جاؤ گے اور اس کو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ لے کر نکلو گے تو کوشش کرنا تمہارا کام ہے، اس پر ثمر، اس پر جو ہے نا انعام دینا یا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت عطا کرنا وہ تمہارے رب کا فضل ہے۔ تم کوشش کرو گے تمہارا رب تمہیں فضل سے غنی کر دے گا۔ لہذا ان دو چیزوں کے اندر تم کر بھی سکتے ہو، لیکن جو کسبی وہاں بھی فضیلتیں ہیں، مثلا کسی کو اللہ نے مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، اب مرد جو ہے نا وہ کہے کہ جی میں اگر عورت ہوتا تو میں فلاں کر لیتا، یہ عورت کہے جی میں مرد ہوتا تو میں فلاں فلاں کام کر دیتا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ تمنا نہ کرو کہ مجھے مرد بناتا یا مجھے عورت بناتا، فرمایا یہ اس کے فضل ہیں اور اس کے فیصلے ہیں۔ اس نے جس کو مرد بنایا ہے اس نے اس کے اندر بھی اس کی حکمت پنہا ہے، اور جس کو عورت بنایا ہے اس کے اندر بھی حکمت پنہا ہے۔ عورت تمنا کر لے کہ میں مرد ہوتا اور اللہ مرد بنا دیتا تو کل کو وہ مرد والی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکتی تو الٹا گناہ گار ہوتی۔ جس کو حسن نہیں ملا وہ کہتا میں حسین ہوتا، اللہ حسن دے دیتا، فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا تو گناہ گار ہو جاتا۔ سو اللہ کا فضل ہے کہ وہ جس نے یہ جو وہاں بھی فضیلتیں جسے اللہ پاک نے جتنی عطا کی ہیں جیسی ہیں یہ اس کا فضل ہے۔ لہذا ان فضیلتوں کو دیکھ کر تم یہ آرزو نہ کرو کہ ہم ایسے ہوتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اس نے جس کو جو عطا کیا ہے یہ فیصلے اسی کی ذات پر منحصر ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو کیا فضیلت دی ہے۔ باقی عملی جد و جہد کرنا تم پر لازم ہے، لہذا تم کوشش کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ اب اگلی بات وہی واضح قرآن کی اس آیت میں بھی آ گئی کہ مردوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو وہ کماتے ہیں،
جب وہ کمائیں گے مردوں کا اس میں حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو وہ کماتے ہیں۔ اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کمانے کی اجازت دے دی کہ مرد بھی اگر مال کمانا چاہتا ہے حلال طریقے سے اسے اجازت ہے کہ وہ کمائے، عورت بھی اگر مال کمانا چاہتی ہے تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ للنساء نصیب مما اکتسبن، عورت کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ مال اکٹھا کر سکتی ہے، رزق حلال کما سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو مغرب کے جو ہے وہ ذہنیت سے مرعوب ہوتے ہیں، وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام عورت کو مساوی حقوق نہیں دیتا، برابر کے حقوق نہیں دیتا، حالانکہ اسلام نے عورت کو جتنے برابری کے حقوق دیے ہیں یہ تو اسلام سے پہلے متصور ہی نہیں تھے۔ عورت پر تو ظلم زیادتیاں طرح طرح کی جاتی تھی، اسلام نے عورت کو آ کے عزت بخشی ہے، اسلام نے عورت کو آ کے وقارت آ گئی ہے، اور یہ قرآن کی آیت اس پر دلیل ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، فرمایا مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو وہ کماتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو وہ کمائی کرتی ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے جب کمانے کی جب اجازت اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں تو اس کے ضمن کے اندر ان کو علم کی حاصل کرنے کی بھی اجازت مل رہی ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ جب بندہ کمانے کے لیے بزنس مین بننا چاہتا ہے بندہ تو اس نے پڑھنا ہے، مرد نے اگر تجارت کرنی ہے تو اس نے تجارت کو سمجھنا ہے، اس نے آخر سیکھنا ہے، اس کو حساب کتاب کا علم ہونا چاہیے تبھی تو وہ کما سکتا ہے۔ اور عورت بھی اگر کاروبار کرنا چاہتی ہے تو اس کو حاصل کرنا پڑے گا علم، اس کا طریقہ سیکھنا پڑے گا، اور طریقہ سیکھنا حاصل کرنا اسی کو علم کہتے ہیں۔ تو عورت کو یہاں ضمناً علم حاصل کرنے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان میں مرد اور عورت دو قسم کے صنف بنائے ہیں اور دونوں کے احکام علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مرد کو اجازت ہے جس طرح کے لباس پہننے کی، عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ویسا لباس پہن لے۔ مرد کو اجازت ہے مردوں کے سکول کے اندر جا کے پڑھے، عورت کے لیے تعلیمی دروازے کھلے ہیں لیکن وہاں جائے جہاں عورتوں کے لیے تحفظ کا ماحول ہو، باپردہ ماحول ہو، شرعی احکام کی خلاف ورزی بھی نہ ہو، لیکن علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ باپردہ ہو کر جائے، علم سیکھے اور آئے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ بزنس کا علم سیکھے، وہ ڈاکٹری کرنا چاہے، کوئی بھی شعبہ اختیار کرنا چاہے، عورت کو بھی اجازت ہے شرع وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرعی حدود کے اندر رہ کر حاصل کرے۔ جو احکام شریعت نے اس پر لازم کیا، جو حکم شریعت کا اس کے لیے ہے، اس حکم کی خلاف ورزی نہ کرے۔ باقی علم حاصل کرنے سے شریعت نے اس کو نہیں روکا۔ فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے جو وہ کماتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو وہ کمائی کریں۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اب جو ان لوگوں کو دیکھیں کمانا چاہیں تو تم بھی جد و جہد کرو، کوشش کرو، تم اپنی محنت کرو، اور صرف یہ نہ سمجھو کہ ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو بس جیسا ہم چاہتے ہیں ہمیں نتیجہ بھی مل جائے گا۔ نتیجہ کیسے حاصل ہوگا؟ واسألوا اللہ من فضلہ، نتیجے کے لیے اللہ سے سوال کرو، اللہ سے دعا مانگو، تم کوشش کرو باری تعالیٰ یہ زمین کے اندر بیج بونا میرا کام تھا، اب اس کو فصل کو نکالنا زمین سے، اس کو تب پروان چڑھانا، اس کو کاشت کی طرف لے جانا اور اس کو جو ہے نا بڑھانا، اس کے اندر رزق پیدا کرنا، باری تعالیٰ یہ تیرا فضل ہے۔ میرا جو کام تھا میں نے ہل چلا دیا، میں نے کھاد ڈال دی، میں نے اس کی زمین کی جو ہے نا وہ ساخت اچھی بنا دی، سارا کچھ کر لیا، اب میں نہیں کر سکتا، اس پر دانہ لگانا، پھل پھول لگانا یہ باری تعالیٰ تیرا کام ہے۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال بھی کرو، اس سے مانگو، اور وہ ذات ایسی ہے کہ جو بندہ اس سے مانگتا ہے وہ ذات اپنے سائل کے سوال سن کے اکتاتی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے تو وہ اکتا جائے کہ ہر وقت تو نے حد چکے ہیں، نہیں، وہ کہتا ہے جتنا زیادہ مانگو مجھے اتنا زیادہ تم پر رحم آتا ہے، تم مانگ کر تو دیکھو میں تمہیں نوازتا کیسے ہوں، یہ ذرا تم پہ دیکھنا کہ میری رحمت کیسے تمہیں واضح دیتی ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سأل اللہ من فضلہ فإنہ یحب ان یسأل، افضل العبادت انتظار الفرج، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس سے کوئی مانگے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ اور فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج، اور فرمایا سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ سب سے بہترین عبادت فرمایا کوئی بندہ اللہ سے اپنی تنگی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے اور پھر اس دعا کے نتیجے کے لیے انتظار کرتا ہے کہ پتہ نہیں کب میری بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ وہ جو تنگی کے دور کرنے کے لیے دعا مانگی تھی اور اس کے اندر جو انتظار کرنے کی چیز ہے، فرمایا یہ انتظار کرنے کا